since independence and has played a key role in offering financial services in the country. Conventional network of banks with online branches, interoperable ATMs, point-of-sales machines and branchless banking agents offer a wide range of services to the public such as internet banking and mobile applications. Pakistan is one of few countries that also has its own domestic payment card scheme, PayPak, which has now gained sizable market share. Due to these initiatives, Pakistan has made promising strides over the last few years in digital banking. The volume and value of retail electronic banking transactions have almost doubled, despite various efforts by government and state bank. Around 50% of the adult population, mostly women, still lack access to formal financial services in Pakistan. Apart from this, people like to pay in cash because it is easier, widely acceptable and cheaper compared to other modes of payments. To address these issues and rapidly modernize their economies, countries are now increasingly deploying instant payment systems at retail level for domestic transactions. These new class of payment systems provide fast and cheap digital payment options to customers, just like cash. In 2020, State Bank, in partnership with Carandas Pakistan, a primary delivery partner of Bill and Melinda Gates Foundation, started work on the development and deployment of state-of-the-art instant payment systems. The system has been developed based on international best practices and standards with the aim of providing easy, convenient and faster payment services to the people of Pakistan. The system has been deployed at State Bank's deployment of a modern and instant payment system data center and will quickly and securely connect government departments, banks, businesses, corporates to digitize their payments with today's launch of its own state-of-the-art instant payment system. Pakistan enters a new era of digital transformation where every citizen can make and receive payments digitally with ease and convenience. Welcome to RAS, Pakistan's instant payment system. Pal bhar mein, mulk bhar mein. Thank you very much, Dr. Razabakir, for your welcome note and for this video. Ladies and gentlemen, we will now play a short message by the CEO of Bill and Melinda Gates Foundation, Mr. Mark Sussman, who himself has been really instrumental and supportive for this initiative, RAST. Ladies and gentlemen, Mr. Mark Sussman. नाज़रीन, इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का इजरा की तकरीब इस वक्त जारी है और इस तकरीब से गवर्नर स्टेट बैंक रज़ाबाकिर कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। उन्होंने निज़ाम रास्त के हवाले से बताया है इस तकरीब में और निज़ाम रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल पाकिस्तान विजन का एक हिस्सा है और डिजिटल पाकिस्तान विजन का मकसद पाकिस्तान के गरीब तबके को मुआशी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना है। डिजिटल निज़ाम रास्त के ज़रिए माली लेन देन को महफूज, मौसर और शफाफ बनाया जाएगा। मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का इजरा हो गया है और इसकी तकरीब इस वक्त आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। I commend the efforts of Dr. Bakir and his team at the State Bank of Pakistan. It is remarkable that you achieved this within 3 years. I also want to thank the Prime Minister and his team for their consistent support for this important project and for their commitment to financial inclusion. Finally, I would also like to extend my gratitude to Mr. Safraz and his team at Carandas Pakistan, who provided critical technical and financial support for Rust throughout its development. With Rust in place, individuals, small businesses, and government agencies will be able to transact seamlessly and at low cost, regardless of which provider hosts the underlying accounts. Over time, our hope is that the full range of government payment programs in Pakistan will be routed through Rust. The ASAS program offers a great example of how Rust can help improve government service delivery by ensuring that these critical government payments reach the people who need them quickly and transparently. Before I close,
Bill Gates asked me personally to convey his regrets that he could not attend and asked that I read you the following statement on his behalf. Pakistan has achieved an impressive reduction in extreme poverty, but there is so much more work to do to ensure more people have the chance to live a healthy and productive life and are included in the economy. That is why I am thrilled that Rust is launching after so much hard work and collaboration between the State Bank and our partner Karandaz. I hope that in years to come, we will look back and see this new digital public good as an important contribution to our shared goal of giving all people the tools they need to lift themselves out of poverty. Our foundation is happy to support accelerating efforts towards digital financial inclusion in Pakistan, just like our continued partnership to eradicate polio and for the SS Poverty Alleviation Program. Thank you and congratulations on its successful launch. Thank you. Thank you, Mr. Sussman, for this video message. Ladies and gentlemen, now I request United Nations Secretary General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development, Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands, who has joined us today from her palace in The Hague, the Netherlands, virtually. And I feel honored to present to you Her Majesty Queen Maxima. Prime Minister Khan, Governor Bakir, Honourable Ministers, Ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm really delighted to be here today with you for the launch of the Pro-Poor Micropayments Gateway, and also to congratulate you on the draft Banking on Equality policy. These are really important milestones on the journey to a more inclusive financial system and to a digital economy that really works for all. This is particularly significant for vulnerable segments, such as women and the poor, and especially during this pandemic. These groups have been disproportionately affected by COVID-19, in part because they were already underserved prior to the pandemic. Based on the last Global Fintech data from 2018, men in Pakistan were roughly 5 times more likely than women to have an account. And although poor is 40% of the population, just 14% had an account. We know that financial inclusion has a pivotal role to help people deal with the health and economic crisis caused by COVID-19, and of course to assist them in exploring new opportunities. So these figures provide us an indication of the challenges lying ahead. Since the beginning of the pandemic, over 200 nations have expanded social protection measures, many by using digital payment providers to make transfers directly into bank accounts or mobile wallets. And digital technologies have supported the shift from in-person to online payments for goods and services. This has helped provide more access to the digital economy. In Pakistan, the recent experience of setting up the Hesas One Woman, One Account digital wallets for 7 million vulnerable Pakistani women have demonstrated the potential for rapid change and impact, allowing them this emergency program. The Hesas is part of an encouraging effort from the government to improve financial inclusion for Pakistan. It also includes the revised National Financial Inclusion Strategy's target to create 65 million active digital accounts, with 20 million of these accounts to be held by women by 2023, and the development of the new regulations for electronic money providers, along with the digital onboarding of merchants. Moreover, efforts to build a regulatory framework for digital banks, to set up Fintech Innovation Office at the SPP, and to enable online account opening, all promise to spur financial inclusion and introduce potential new providers that could create innovation in the sector. A critical piece to advance programs will be the finalization and successful implementation of the draft Banking on Equality policy. The draft emphasizes
emphasizes a gender-lens approach to the financial sector by diversifying banking workforces and access points, improving women-centric products, enhancing programs for women's financial awareness, creating digital and in-person engagement points for women, and finally, improving the collection and use of gender disaggregated data. Of course, the public sector cannot do this alone. So it is very important that the private sector strongly engages with the State Bank of Pakistan on implementing this policy. This presents an opportunity for financial institutions to be the leaders in driving women's financial inclusion in Pakistan. Your impact will come from your commitment and action. For this to happen, it is essential that the private sector goes beyond business as usual and serves the poor, women, and small and medium-sized enterprises. Existing partnerships between fast-moving goods companies and financial service providers or telecoms are already digitizing supply chains which will create benefits for all. New players are also entering the market, creating competition and developing more customer-centric financial services. And these innovators, from banks to small fintechs, have come together to form the Fintech Association of Pakistan to find solutions to emerging issues and to collaborate on promoting best practices. All these developments in the private sector will be bolstered by the launch of the Micropayment Gateway, or RAST, which is accessible for all regardless of who is the provider. I would really like to recognize the hard work of the State Bank of Pakistan, Karandas, and the Gates Foundation in making this possible, as well as all the financial service providers that are already part of the platform, and of course to you, Prime Minister, for your great support. But we all know making the effort of setting this up will be in vain if it is not used. If we want the gateways to be really impactful, it will be crucial over the next few months to focus attention on usage. This will only be realized when the platform is adopted by all banks and all financial service providers. As in Mexico has already experienced when they actually set it up such a gateway, it is key to have a real value proposition for consumers and small businesses if we want to ensure adoption. Identifying the right incentives for consumers and small businesses to keep small balances in their accounts and to make transactions over the platform instead of using cash will really determine the success of the gateway. The next steps in designing the appropriate governance structure, scheme rules, forthcoming use cases, and pricing will therefore be critical for the platform to have impact. In addition to requiring all banks, microfinance banks, and government entities to join the platform, it will be important to intensify dialogue with industry partners. Getting these design elements right is vital to increase competition between all providers, lower costs, and increase value to customers. There are 17 countries who are functioning faster program infrastructures, including some of my partners such as Singapore and Mexico, and of course my home country of the Netherlands. Payment specialists from all these countries can really assist and share their experiences with you. Finally, I look forward to following your continued progress and cheering your accomplishments. My partners are ready to continue to provide support. I wish you much success in all your efforts and fully expect that your work will help build a more inclusive financial and digital economy with expanded opportunities for all. Thank you very much and all success. Thank you very much, Your Majesty, Queen Maxima. Ladies and gentlemen, it is my privilege now to invite the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Queen Maxima, honorable ambassadors, members of the Gate Foundation,
میں آج خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کو مبارک دینا چاہتا ہوں آپ کے راست پروگرام کے لیے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کو اپنا پورا پوٹینشیل ریئلائز کرنے کے لیے. ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے لیکن ہم اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہماری جو کیش اکانومی ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک 22 کروڑ کے ملک کو اپنا پوری طرح اپنی عوام اپنے نمبرز کا فائدہ اٹھانے میں. اس کا جو ہمیں سب سے بڑا نقصان ہے کیش اکانومی کا وہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. پاکستان دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. ہماری 22 کروڑ لوگوں کے اندر 20 لاکھ تقریباً 20 لاکھ ہیں جو ٹیکس دینے والے. 22 کروڑ لوگوں میں صرف 20 لاکھ ٹیکس دینے والے اور 20 لاکھ میں سے 70% ٹیکس جو دیتے ہیں وہ صرف 3000 پاکستانی ہیں. تو یہ ایک ملک کے سامنے کیوں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ ہم اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتے, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے, بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, ہاسپٹل بہتر نہیں کر سکتے. ایک وہ ملک جو آج سے 50 سال پہلے یہ سب سے خطے میں تیزی سے آگے جا رہا تھا وہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جو اپنے انسان ہیں ان کے اوپر وہ جو پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا ہے یہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جو ایک بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا یہ ہمیں کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ جس طرح ایک آپ آہستہ آہستہ کسی ایڈکشن سے کسی کو دور کرتے ہیں تو ہم بھی کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جدھر ہم اپنی 22 کروڑ عوام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو اس کی جو دوسرا بہت بڑا پہلو وہ یہ کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے جو آپ نے ورڈ یوز کیا انکلوژن کہ ان کو بھی ہم اپنی ترقی کے اندر شامل کریں, یہ بھی ایک بہت بڑا آپ نے قدم اٹھایا ہے اس راست پروگرام کی وجہ سے. ہمارے جو احساس پروگرام ہے اس میں جو ہم غربت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہم موبائل والیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, جو عورتوں کی بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ کا راست پروگرام ہے یہ اس کو آگے بڑھائے گا اس کو. اور خاص طور پہ جو ہماری غریب گھرانوں میں اور دیہات میں جو عورتیں وہ سب سے زیادہ جو غربت کا اثر ان عورتوں پہ پڑتا ہے. جب ایک غریب گھرانہ ہوتا ہے دیہات میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے یا اپنے لڑکے کو پڑھایا جائے کیونکہ اس نے کمانا ہے, تو وہ خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں. تو ہمارا جو پروگرام ہے احساس کا وہ کوشش ہی یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اپنی فائنینشیل انکلوژن کے بیچ میں لے آئیں, ان کو موقع دیں, ان کے بینک اکاؤنٹس کھولیں, پھر ان کی مدد کریں, ان کو مویشی جانور دیں تاکہ وہ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ خود کوئی ذریعہ معاش بنے ان کا. تو یہ راست پروگرام انشاءاللہ ہمیں اس میں بھی مدد کرے گا. جو آپ نے بڑی اچھی جو اسٹیٹ بینک کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح انگیج کیا. ہمارا جو ریمیٹنسز بڑی ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ ریمیٹنس نہیں بڑھی, وہ بھی ایک بہت بڑی اسٹیٹ بینک کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ نان فارمل چینل سے بھیجتے تھے وہ فارمل چینل سے بھجوانے کی کوشش کی ہے. تو جس کا بھی ہمیں پاکستان کو فائدہ آ رہا ہے کہ ہمارا کتنے سالوں کے بعد 17 سالوں کے بعد کہ 5 مہینے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں رہتا تھا وہ 5 مہینے سرپلس میں چلا گیا. اور اس کی لوگوں کو پوری تک اہمیت نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے روپے کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے, جیسے ہی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے, جیسے ہی
ہماری اندر ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں اور زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے روپے پہ. جب روپیہ گرتا ہے تو اس کا سارے معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے, خاص طور پہ غربت پہ. جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی, جیسی جیسی چیزیں مہنگی, باہر سے امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں, خاص طور پہ تیل اور پھر گھی اور پھر دالیں, تو اس کا سارا بجلی سب چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو سرپلس ہوا, اس نے بڑا پریشر اتارا ہے ہمارے روپے سے. اور اس میں بھی اسٹیٹ بینک نے جو کوشش کی ہے, جو سٹیپس اٹھائے ہیں, انکریج کیا ہے ہمارے ورکرز کو کہ فارمل چینل سے پیسہ بھیجیں. تو اصل میں یہ کوشش راست کی یہ ہے کہ ہم اپنی فارمل اکانومی کو بوسٹ کریں. ہماری اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے, اور جب انفارمل اکانومی بڑی ہو تو نہ آپ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے. اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ملک کے ریونیوز ہی نہیں ہے تو وہ ترقی کیسے کرے گا. میں رضا باکر آپ کو مبارک دیتا ہوں, اسٹیٹ بینک کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں, اور اسی طرح کی انوویشنز آپ نے ہر روز آپ کے بینک کے اندر سوچنا ہے آپ نے کہ کیسے ہم اپنے ملک کی ریمیٹنسز بھی نارمل چینل سے لا سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے لوگوں کو فارمل چینلز کے ذریعے کیش اکانومی سے ہٹ کے ان کو ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے ابھی تک جو آپ نے جو کیا ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. In the end, I want to thank again Queen Maxima for taking so much interest in Pakistan, in the well-being, especially of the women living in deprived areas, wanting there to be financial inclusion in Pakistan. And I know the interest you have taken in the Asas program, so I want to thank you for that. The Gates Foundation, I especially want to thank for the help they've given to Pakistan, especially in the polio program, but in other areas, whenever we need help, Gates Foundation is always there. And I want to, the British High Commission for the help they've given us. I want to thank them, World Bank for the help they've given us. Thank you very much. وزیر اعظم